اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ سورۃ نجم مکی ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا جب ہوا وہ گرے۔ النجم ستارہ، اگر اس کی الف لام معرفہ کے لیے یعنی تعریف کے لیے ہو تو مراد ثریا ستارہ ہے خاص، اور اگر الف لام جنس کے لیے ہو تو ستاروں کی جنس مراد ہے، مطلب کوئی بھی ستارہ، اور یہاں جنس مراد لینا زیادہ مناسب ہے۔ یہاں والنجم اذا ہوا میں جو قسم کھائی گئی ہے بعد میں آنے والی آیت کے دعویٰ کی گواہی کے طور پر ہے، اور دونوں میں معنوی مناسبت ہے، یعنی جس طرح تمام ستارے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اپنی اپنی مقرر جگہ سے طلوع ہوتے ہیں اور مقرر جگہ ہی غروب ہوتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، اس سے ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتے بھی نہیں۔ ستاروں کے حالات میں سے غروب کا وقت خاص طور پر ذکر کرنے کی مناسبت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عظیم مخلوق مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اپنی تمام تر وسعت، روشنی اور چمک کے باوجود اس کی مجال نہیں کہ غروب ہونے اور ڈوبنے سے انکار کر سکے۔ بہتر اللہ جانتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما نہیں ضلع بھولا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا اور نہ وہ غلط راستے پہ چلا۔ اب ضلالت راہ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے یا اسے سیدھا سمجھ لے، اور غوایت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ تمہارا ساتھی نہ لا علمی میں غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور نہ جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اتنی تاکید کے ساتھ نفی اس لیے فرمائی کہ مشرکین آپ کے بارے میں یہ بات کہتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی وہ مختلف قسم کی باتیں آپ کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ تو مطلب اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہیں اور غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ وہ راستہ بھولے ہیں یعنی آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی وہ غلط راستے پہ چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وما اور نہیں ينطق وہ بولتے، عن الهوى اپنی خواہش سے، یعنی بھولنے یا جان بوجھ کر غلط راستے پر چلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی صحیح راستہ بتانے والے کے بجائے اپنے گمان یا اپنے نفس کی خواہش پر چل پڑے۔ مشرکین اور تمام گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اصل باعث یہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضلالت اور غوایت یعنی گمراہی سے اس لیے محفوظ ہے کہ وہ صرف ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، اپنی خواہش اور مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی خواہش سے بولتے بھی نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان نہیں ہے ہوا یہ، اللہ مگر وحی وہی ہے، یوحا جو نازل کی جاتی ہے۔ ہوا سے مراد یا تو قرآن مجید اور دین ہے، جس کے بارے مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اس لیے قرآن اور دین کے بارے میں فرمایا کہ وہ وحی کے سوا کچھ نہیں بولتے، یعنی ان ہوا نہیں ہے یہ جو یعنی محمد بولتے ہیں، مگر یہ وحی ہے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یا اس ہوا سے مراد ینطقو کے ضمن میں پایا جانے والا منطوق بہ ہی ہے، یعنی وہ بات جو وہ بولتا ہے وحی کے سوا کچھ نہیں، جو اس کی طرف جاتی ہے
मुफस्सिर इब्न कसीर ने फरमाया इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते थे जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाता था। किसी कमी या ज़्यादती के बगैर पूरी लोगों तक पहुंचा दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बातें जो आप पर वही की जाती थी, और वही में कुरान मजीद भी शामिल है और हदीस भी। अब्दुल्ला बिन अमर अहदीस से रसूल लिखा करते थे, लोगों ने इन्हें हर बात लिखने से मना किया कि आप कभी गुस्से में बात करते हैं और कभी खुशी में, तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिखो, क्योंकि इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस मुंह से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। सुभान अल्लाह। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, और अल्लाह उनके बारे में ये शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, उनके बारे में ये बयान कर रहे हैं कुरान पाक में कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। तो आपके किसी सहाबी ने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमसे खुश तभी भी कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक मैं हक के सिवा कुछ नहीं कहता। यानी गुस्से की हालत हो या खुशी की, हर हाल में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से हक निकलता है। अल्लमहु शदीदुल कुवा, अल्लमहु सिखाया है इसे ये कलाम शदीदुल कुवा मजबूत कुव्वतों वाले ने। बाज़ लोग इससे मुराद अल्लाह ताला लेते हैं और बाज़ इससे जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद लेते हैं कि इससे मुराद जिब्रील हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि अल्लाह ताला की वही पहुंचाई। दलील इसकी यह है कि दूसरी जगह वाज़े तौर पर यह सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम की बयान हुई है। फरमाया सूरत तकवीर में कि इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, बेशक यकीनन ये एक ऐसे पैगाम पहुंचाने वाले का कौल है, ज़ी कुव्वतिन जो बड़ी कुव्वत वाला है, इंद ज़िल अर्श मकीन और अर्श वाले के यहाँ बहुत मर्तबे वाला है, मुताइन सम्मा अमीन वहाँ इसकी बात मानी जाती है और ये नहायत अमानतदार है। अल कुवा कुव्वत उनकी जमा है। इससे मालूम हुआ कि जिब्रील को अल्लाह ताला ने एक नहीं बहुत सी कुव्वतें अता फरमाई हैं और हर कुव्वत ही नहायत मजबूत और ज़बरदस्त है। भला जिसे अल्लाह ताला नहायत मजबूत कुव्वतों वाला फरमाए, इसकी कुव्वतों का कौन अंदाज़ा कर सकता है। ज़ू मिर्रतिन जो बड़ी ताकत वाला है, फस्तवा और वो बुलंद हुआ, वाह हुआ और वो बिल उफुकिल आला आसमान के मशरकी किनारे पर था, उफ के आला पर था। उफ के आला मशरकी किनारा जहाँ से सूरज तुलू के वक़्त बुलंद होता है, इसको तकवीर में उफुकुल मुबीन भी फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जिब्रील अलैहिस्सलाम को 2 बार उनकी असल सूरत में देखा। इन आयात में पहली बार देखने का जिक्र है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के मशरकी किनारे पर नमूदार हुए तो ज़मीन व आसमान का दरमियानी फासला इनसे पुर हो गया। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप पहली वही के बाद वही के वक्फे के बारे में बयान फरमा रहे थे कि एक दफ़ा मैं चला जा रहा था, अचानक मैंने आसमान से एक आवाज़ सुनी तो मैंने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई तो क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पे बैठा है। तो मैं इससे डर गया, यहाँ तक कि मैं ज़मीन पर गिर गया। फिर मैं अपने घर वालों के पास आया और कहा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो उन्होंने मुझे चादर उड़ा दी। तो अल्लाह ताला ने ये सूरत मुदस्सर की इब्तदाई आयात नाज़िल फरमाई और फिर वही गर्म हो गई, मतलब लगातार आने लगी। वहुवा बिल उफुकिल आला और वो आसमान के मशरकी किनारे पर था, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुम्मा दना फिर वो नज़दीक हुआ, फतदल्ला
پھر وہ اترا، فکانا پس وہ تھا قاب قوسینی 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا، او ادنا یا اس سے بھی قریب۔ یعنی ان آیات کا مقصد کفار کے اس الزام کی تردید ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ کوئی اجمی آدمی اسے قرآن کی باتیں سکھا جاتا ہے اور یہ ہمیں سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کسی اجمی شخص نے نہیں بلکہ ایک نہایت مضبوط قوتوں اور بڑی طاقت والے فرشتے نے اسے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ علمہ شدید القوا، اس قرآن کو بڑی شدید سخت طاقت والے فرشتے نے مطلب اللہ کی طرف سے لا کے آپ کو سکھایا ہے یا بتایا ہے، کسی اجمی شخص نے نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ شدید القوا فرشتہ مشرقی افق پر بلند ہوا۔ اس وقت وہ آسمان زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ فضا میں یعنی فضا سے نیچے اترتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ آپ سے 2 کمانوں سے بھی کم فاصلے پر آ گیا، یعنی اتنا قریب سے آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ فَأَوْحَىٰ، پس اس نے وحی کی، اِلیٰ عَبْدِهِ، اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو اس نے وحی کی۔ اوحا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندے کی طرف وحی کی، اور جبریل علیہ السلام کی طرف بھی، مگر اس صورت میں عبدہ ہی میں ضمیر غائب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوگی، کیونکہ عبدہ ہی سے مراد اللہ کے بندے کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آسمان و زمین کا ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، جبریل یا کسی اور کا کوئی بندہ نہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پھر جبریل نے اس اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، فاوحا، پس اس نے وحی کی، الی عبدہ، اللہ کے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی یعنی اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی وہ ساری ان کو سنائی یا ان کی طرف وہ وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ کذبا ایک کی رات میں کذبا بھی ہے، کذبا کا مطلب ہے جھٹلانا، جھوٹا سمجھنا، کذبا مطلب جھوٹ بولنا۔ اس وقت مانا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا دل نے اسے نہیں جھٹلایا، بلکہ اس کی تصدیق کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور سچ میں ہی انہوں نے دیکھا ہے۔ کذبا کا معنی ہے جھوٹ کہا، یعنی دل نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا بلکہ سچ کہا کہ اس نے جبریل کو دیکھا ہے، جیسے آنکھوں نے دیکھا تو جھوٹ نہیں کہا۔ جبریل کو دیکھنے میں آنکھیں اور دل دونوں شریک تھے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی تیسیر الرحمن میں لکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آپ کی رؤیت نے اس وحی پر اتفاق کیا، یعنی دل بھی مان گیا اور آنکھوں نے بھی یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے اس پر آپ کے کان، آنکھیں اور دل متفق ہو گئے۔ جو کچھ آنکھ نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اس نے جبریل کو ان کی اصل صورت میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا، تاریکی یعنی اندھیرے میں نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، نیند یا نیم خوابی یا اونگ کی حالت میں نہیں دیکھا۔ دل نے بھی دیکھنے میں آنکھوں کی برابری کی یا موافقت کی اور کہہ دیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبریل فرشتے ہی کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، اور مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ افتمارونہ علی ما یری، پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو، افتمارونہ علی ما یری، جو اس نے دیکھا، یعنی یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میرے پاس کوئی شیطان نہیں بلکہ جبریل فرشتہ آتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی اصل صورت میں بھی میں نے اسے دیکھا ہے، تو انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور جھگڑنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے صاحب کو یعنی خود صادق اور امین تسلیم کرتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے مکے کے کافر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تو جب وہ تم سے کہتا ہے کہ اس کے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے،
تو تم اس سے جھگڑنے لگتے ہو، آخر تمہارے پاس اسے جھٹلانے اور اس پر جھگڑا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق رآہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، نزلتاً اخری اترتے ہوئے دوسری بار بھی آپ کو دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، منتہا یعنی آخری حد، آخری حد کے پاس، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی تم زمین پر اس کے جبریل کو دیکھنے کا انکار کرتے ہو، قسم ہے کہ اس نے تو اسے ایک اور بار آسمانوں کے اوپر بھی اس کی اصل صورت میں اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ سدرہ بیری کا درخت، منتہا انتہا کی جگہ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں ہے، جبکہ انس سے مروی روایت میں ہے کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اس کا 7ویں آسمان پر ہونا ہی زیادہ صحیح اور اکثر کا قول ہے۔ یہی سدرۃ المنتہا کے معنی کا اور نام کا تقاضا کرتا ہے۔ سدرہ معنی بیری، منتہا آخری حد، یعنی جہاں نیچے سے کوئی بھی شے اوپر تک جائے تو وہ صرف وہاں تک ہی جاتی ہے، اور اوپر سے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہیں سے اس کو لیا جاتا ہے، پک کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو یہ تب کی بات ہو رہی ہے کہ تب آپ نے وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری دفعہ بھی جبریل کو دیکھا تھا۔ نووی فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال کو جمع کرنا ممکن ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، سدرۃ المنتہا درخت کی نا، یہاں پہ ہے نا کہ وہ مسلم کی شرح نووی میں ہے کہ وہ چھٹے آسمان پہ ہے اس کا ذکر، تو انس سے روایت ہے کہ وہ 7ویں آسمان پہ ہے۔ تو ان دونوں روایات کو وہ جمع کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں چھٹے سے شروع ہوتی ہیں اور وہ اوپر 7ویں تک ہے، اور وہ آخری حد ہے، اس سے اوپر جبریل بھی نہیں جا سکتے، لیکن آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر گئے۔ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے پھر آگے جنتیں شروع ہوتی ہیں، وہ پہلی جنت جنت المأویٰ، اور سب سے آخری جنت جنت فردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اذ جب یغشی السدرۃ اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا، جو ڈھانپ رہا تھا۔ اب کیا ڈھانپ رہا تھا؟ سدرۃ المنتہا کے مشاہدے کے وقت اس پر انوار کی بارش، نور کی بارش ہو رہی ہو، فرشتوں کے ہجوم اور اس کے جلال اور جمال کے منظر کی نقشہ کشی کے لیے انسان کے استعمال میں آنے والی زبانوں کی تنگے دامانی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لفظوں میں نہیں آ سکتا کہ اس کو کون سی چیز ڈھانپ رہی تھی۔ کہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ پروانے تھے جیسے سونے کے ہوں، جو اس کے اوپر ایسے چمک رہے تھے، یعنی بہت نور اور فرشتے اور بہت سب، یعنی نورانی سین تھا جو دیکھا گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور اسے ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب اس کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا، جس چیز نے ڈھانکا تو اس کی حالت بدل گئی، پھر اس کا یہ حال تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس نے میری طرف وحی کی جو وحی کی، ما زاغ البصر وما طغی، ما زاغ البصر، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی خوبصورتی اور ان کی طاقت بیان کی جا رہی ہے، یعنی زیادہ روشنی آنکھ عموماً نہیں دیکھ سکتی نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چدھے آ جاتی ہیں۔ ما زاغ البصر، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی، وما طغی، اور نہ حد سے آگے بڑھ۔ زاغا یزیغو زیغن مطلب ٹیڑھا ہونا، طغا یطغی طغیاناً حد سے بڑھنا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب، تحمل اور استقامت کا بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کی دوسری آیات کبریٰ کو دیکھتے ہوئے آپ کی نگاہ انہی پر مرکوز رہی، نہ دائیں یا بائیں
طرف نہیں گئی اور نہ ان سے آگے بڑھی، یعنی آپ کی آنکھیں چندے آئی نہیں اور آپ نے یہ سارا نورانی منظر اور یہ سب کچھ دیکھا جو بھی اللہ نے وہاں آپ کو دکھایا۔ سورت 15ویں سپارے کے شروع میں نا، سورت اسراء میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، وہاں پہ جنت دیکھی، دوزخ دیکھی اور بہت کچھ۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب بڑی بڑی نشانیوں کی بات ہوئی ہے، ان بہت بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی تو جبریل علیہ السلام ہے، جنہیں 2 دفعہ دیکھنے کے ذکر کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ احادیث معراج میں اور بہت سی نشانیوں کا ذکر ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دیکھا۔ ان میں براق، جس پہ آپ گئے، 7 آسمانوں کے عجائبات اور ان پر انبیاء کرام کی ملاقات، دجال، سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم کا دروغہ خازن جو اس کا مالک یعنی بڑا چوکیدار، نہر کوثر، بیت المعمور، 4 دریا جو جنت سے نکل رہے تھے، وہ مستوی بلند ہموار جگہ جس پر چڑھے تو قلموں کے چلنے کی آوازیں بھی آپ نے سنی، اور دوسری نشانیاں شامل ہیں۔ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ آپ نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ لقد کے تاکیدی الفاظ کے ساتھ یہ نہ فرماتے کہ بے شک یقیناً اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، بلکہ یہ فرماتے کہ بے شک اس نے اپنے رب اعلیٰ کو دیکھا۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ جیسا کہ پیچھے گزرا ہے کہ شدید القوا اور ذو مرۃ سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ دنا فتدلی اور فکانا قاب قوسین سے بھی وہی مراد ہے کہ وہ آپ سے اتنا قریب ہوئے کہ 2 کوسوں کا فاصلہ رہ گیا صرف۔ وہ کوس کا پتہ ہے نا آپ کو، جو کمان ہوتا ہے، تیر کمان، یعنی 2 کمان کی جگہ، اتنا دور رہ گیا آپ سے، اتنا قریب آپ کے آئے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ اب لات اور عزیٰ یعنی پچھلی آیات سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، اس کا جلال، اس کی وحدانیت خود بخود ظاہر ہو رہی ہیں کہ جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرشتوں کا اور اس کی زمین آسمان پر بے شمار نشانیوں کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو وہ خود کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا، اتنی طاقتوں والی اور اتنی بڑی بڑی عالی شان چیزوں کو بنانے والا خود کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے ساتھ ہی اپنی توحید کی طرف توجہ دلانے اور مشرکین کو ان کی حماقت پر خبردار کرنے کے لیے فرمایا کہ جب تم میری قدرتوں کو سن اور دیکھ چکے تو پھر کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا؟ کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ یہ معبود ہیں، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو اور ان کے نام کی نیازیں دیتے ہو، یعنی اس عظیم الشان کائنات میں ان کا کوئی دخل ہے، جن کا وجود خود تم نے بنا کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے؟ یہ انداز بیان ان بتوں کی انتہائی تحقیر اور ان پر طنز کا اظہار ہے۔ جیسے کوئی انتہائی کمزور اور ہاتھ پاؤں سے معذور شخص بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو سبھی کہیں گے کہ اسے دیکھو یہ بادشاہ سلامت ہے۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، یعنی کیا تم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے؟ پیچھے اپنی بات بیان کی نا، اب لات اور عزیٰ کی۔ عرب میں بتوں کے بے شمار آستانے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان 3 کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ ان کے سب سے مشہور اور بڑے بت تھے۔ مکہ، طائف، مدینہ اور حجاز کے اکثر علاقوں کے لوگ انہی کو پوجا کرتے تھے۔ لات طائف میں تھا، بنو ثقیف اس کے پجاری اور متولی تھے۔ عزیٰ قریش کی خاص دیوی تھی جس کا استحان مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا پر تھا۔ وہاں عمارت کے علاوہ درخت بھی تھے جن کی پوجا ہوتی تھی۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے مشلل کے قریب قدید کے مقام پر تھا۔ مدینہ کے اوس اور خزرج ان کے ہم نوا اس کی پوجا کرتے تھے۔ ان تمام بتوں کے مندر تھے، ان کے باقاعدہ پروہت پجاری بھی تھے۔ کعبہ کی طرح ان پر بھی جانور لا کر قربان کیے جاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ،
اور تیسری دیوی جو منات ہے، اخرا وہ تیسری دیوی، الثالثہ تیسرا کہنے کے بعد اخرا ایک یا بعد والا اس لیے کہا کہ مشرکین کے ہاں بتوں اور دیویوں کے بھی درجے ہیں۔ لات اور عزا کو جو مقام حاصل تھا وہ منات کو حاصل نہیں تھا۔ اس کا تذکرہ ان الفاظ میں یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ اس کا نمبر تمہارے ہاں بھی تیسرا اور دونوں کے بعد ہے۔ یہ بھی شرک پر بہت بڑی چوٹ ہے کہ وہ معبود ہی کیا ہوا جو دوسرے معبود کو برداشت کرتا ہے، اور متعدد معبود اپنی اپنی حیثیت پر قناعت کرتے اور خوش رہتے ہیں۔ بھلا معبود برحق ایسا ہونا چاہیے۔ ابراہیم کے زمانے کے بتوں میں بھی یہ تقسیم موجود تھی۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات جاری کر دیے کہ تِلْکَ الْغَرَانِیکُ الْأُولَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب اب پہلے تو یہ بات تو ان کی مذمت کے لیے یا ان کی اصلیت لوگ پہلے ہی جانتے ہیں، بتانے کے لیے بیان کی گئی نا، تو مطلب ایک یہ بات بھی مشہور کر دی گئی کہ یہ بڑی دیویاں ہیں جن کی سفارش کی جاتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَہُ الْأُنثىٰ۔ اب اللہ انہیں کہتے ہیں کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ اب کوئی نہیں پسند کرتا میری بیٹی ہو نا، سب یہی چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے ہوں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے لڑکے، وَلَہُ الْأُنثىٰ، اور اس کے لیے لڑکیاں۔ اب یہ جو دیویاں اور بت جن کی پوجا کرتے ہیں زیادہ تر عورتوں کی شکل کے بناتے ہیں اور انہیں وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں سمجھا جاتا ہے، اور مطلب دیویوں کو بھی زیادہ تر عورتوں کی شکل پہ بنایا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ کیسا انصاف ہے کہ تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور تم اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو، اور اللہ جو مختار کل ہے، جس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے، اس کے لیے لڑکیاں۔ یعنی ایک تو اللہ کے لیے اولاد بتاتے ہو، پھر اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہو، یہ تو بہت ہی سخت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اس وقت تِلْکَ یہ تو اس وقت قسمتن تقسیم ہے، ضیزا بہت ٹیڑھی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها، ان اللہ سے پہلے ان آئے تو اس کا مطلب ہوتا نہیں ہے ہیا یہ جو تم نے نام رکھے ہیں یا دیوی دیوتائے جو بنائے ہوئے ہیں، یہ صرف اسماء ایک مطلب نام ہی ہے، نام کے سوا کچھ نہیں ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سمیتموها، تم نے خود ہی ان کو رکھا ہے، تم نے و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے الا مگر الظن گمان کی، یعنی اپنے خیال کی، وما تحوی الانفس، اور جو کچھ چاہتی ہیں ان کی جانیں، یعنی وہ اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو چیز خواہش پسند کرتی ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، یا جو ان کا گمان کہتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اب اللہ نے پورا قرآن پاک اور اس سے پہلے بھی کتابیں اتاری اس بات پہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دیوی دیوتاؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے منتیں اور مرادیں مانتے ہیں، اور جس کی اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَ آئی ہم ان لوگوں کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہدا ہدایت، ام للانسان ما تمنا، یعنی یہ ہدایت آ چکی ہے، ام للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے وہ ہے ما تمنا جس کی وہ آرزو کرے گا، کیا انسان کو وہ ملے گا جس کی وہ تمنا یا آرزو کرے گا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، لوگو اللہ کے لیے ہی آخرت ہے، والاولا، اور دنیا، یعنی پچھلا اور پہلا جہاں سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے، تو تمہیں اسی کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔
یعنی ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ دنیا کا مالک بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور آخرت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے کسی اور کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا وہی ہے جو مالک چاہے۔ پھر انہوں نے ان خود ساختہ معبودوں سے یہ توقع کیسے باندھ لی کہ وہ ان کی تمنائیں پوری کریں گے؟ یہاں تو بڑے سے بڑا شخص بھی، خواہ اللہ کا خلیل ہو یا اس کا حبیب، اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، اور اس کی وہی آرزو پوری ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ابراہیم کے والد کو دیکھ لو، نوح علیہ السلام کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دیکھ لو، تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کسی بھی شخص کی تمنا وہی پوری ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہان کا مالک چاہتا ہے۔ فرمایا نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہونا، ہاں اگر تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہو تو پھر ہو سکتا ہے، مگر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن، اور کتنے ہی، مَلَكٍ فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، کچھ کام نہیں آئے گی ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ان یاذن اللہ، یہ کہ اجازت دے اللہ، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، و یرضا، اور جس کو وہ پسند کرے۔ یعنی تمہارے یہ حاجت روا اور مشکل کشا اور فرشتوں کے ناموں پر بنائے ہوئے یہ دیوی دیوتا تو صرف تمہارا وہم و گمان ہے، حقیقت میں ان کا کہیں وجود ہی نہیں۔ یہاں تو حقیقی فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان میں سے کسی کی سفارش کام نہیں آتی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے حق میں سفارش کو اللہ پسند فرمائے اور اس کے حق میں سفارش کی اجازت دے۔ غرض سفارش کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قُلِ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورۃ زمر میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے کہو کہ ساری شفاعت اللہ کے لیے ہے، یعنی سارا سفارشوں کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ یعنی اب ہمیں یوں نہیں کہنا چاہیے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، حافظ لوگ، عالم لوگ، نیک لوگ سفارشیں کریں گے، لیکن کس کی؟ جب اللہ اجازت دے گا اور جن کے بارے میں کہے گا۔ اس لیے اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا، ہاں، یعنی شفاعت کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب فرشتے ہیں ہر سو، کتنے، کم من ملک فی السماوات، بہت زیادہ تعداد میں، کہ فرمایا آسمان میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کے فرشتے نہ ہوں، اور آسمان اتنا فل بھرا ہوا ہے کہ وہ چرچراتا ہے، جیسے بہت زیادہ وزن سے نا کوئی چیز چرچرائے، تو وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس کی مرضی کے بنا بول نہیں سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر سفارش چاہنی بھی ہے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، ان الذین، بے شک جو لوگ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، لا یسمون الملائکۃ، البتہ وہ نام رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثی، عورتوں کے ناموں کی طرح، وما لہم بہ من علم، حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یعنی پیچھے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ زخرف میں کہ میں نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا تم نے تب دیکھا تھا کہ میں نے انہیں عورتیں بنایا ہے؟ تمہیں تو نہیں پتا نا کہ فرشتے کس طرح کے ہیں، کس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ جب تمہیں ایک بات کا علم ہی نہیں ہو تو اس کے بارے میں بات کیوں کرتے ہو، اور اتنے دھڑلے سے پھر خود بھی پوجتے ہو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہو۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اٹکل پچو، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک جو گمان ہے، ایک خیال، ایک وہم، وہ حق کے مقابلے میں کیا اس کی حیثیت ہے؟ لا یغنی، نہیں وہ کام آئے گا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، فاعرض عمن تولی، فاعرض،
پس آپ منہ پھیر لیں، امن اس سے، من تولا جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑا، امن اس سے، من تولا جس نے منہ موڑ لیا، ان ذکرنا ہماری نصیحت سے، یعنی جو ماننا ہی نہیں چاہتا، پھر آپ اسے جتنا بھی سمجھاؤ اس کی تو نہ ہی ہے، اسے آپ نہیں سمجھا سکتے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو نہیں آنا چاہتا، وہ کیوں نہیں آنا چاہتا؟ وہ صرف دنیا کو چاہتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ، اور نہیں وہ ارادہ کرتا، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر صرف دنیا کی زندگی کا، یعنی جو شخص ہماری وحی کے ذریعے سے آنے والی نصیحت کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اس سے منہ موڑے ہوئے ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اس نے کچھ چاہا ہی نہیں، آپ بھی اس کے پیچھے نہ پڑیں اور نہ ہی اس کی خاطر وقت ضائع کریں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ علم میں ان کی انتہا ہے۔ ذالکہ کا لفظ تحقیر کے لیے ہے کہ ان لوگوں کی علم کی پہنچ اور انتہا اس حقیر دنیا تک ہی ہے، یعنی وہ صرف اس کی حد تک ہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے، کہاں نقصان ہونے والا ہے، اور بس وہ اسی کے گرد ہی گھومتے ہیں، جو آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑا اور ناپائیدار یعنی علم ہے۔ اس سے آگے نہ انہیں کچھ علم ہے، نہ وہ اس سے آگے جاننے یا سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، یعنی اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری ساری فکریں صرف دنیا کے لیے ہیں، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو مطلب تھوڑا سا خیال آتا ہے کبھی دل میں، ورنہ ادھر سوچ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنانا اور نہ اسے ہمارے علم کی انتہا بنانا، یعنی یہ صرف اسی کی حد تک علم ہو۔ ان ربک، اب ان کے لیے اللہ نے فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، کہ ان لوگوں کا علم صرف دنیا کی حد تک ہے، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس بندے کو جو گمراہ ہے یا بھٹک گیا ہے، عن سبیلہ اس کی راہ سے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ بہت جاننے والا ہے اسے بھی جو راستے پہ چلا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا کمال علم ثابت ہوتا ہے کہ اسے ان تمام لوگوں کا علم ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی جو اس کی راہ پر قائم ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو، اساؤ جنہوں نے برائی کی، بما عملوا یعنی اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، یعنی ان کے عملوں کا بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور وہ جزا دے ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کی، بھلائی کی، بالحسنى بھلائی کے ساتھ۔ تو جب وہ علم اور قدرت دونوں میں کامل ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ برائی کرنے والے کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور بھلائی کرنے والے کو بھلائی کے ساتھ بدلہ دے گا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ اس کے علم سے چھپا ہوا ہے، اوجل ہے، نہ اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس میں برائی کرنے والوں کے لیے وعید اور بھلائی کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تم جو بھی کرو گے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا علم کہ اللہ سب کو جانتے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ الگ سے معاملہ ہے نا، کہ ہر بندے کو یوں لگتا ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ ہے اور میری ساری باتیں سن رہا ہے نا۔ جب انسان گمراہی کے راہ پہ ہوتا ہے پھر بھی کئی دفعہ اسے مطلب اللہ کی طرف سے دستخط ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راہ پہ آئے، پلٹے۔ میں سن رہی تھی ایک دن ایک عورت کا انٹرویو کہ اس نے بتایا کہ کیسے وہ پہلے عیسائی تھی تو اس کے ابا شراب پیتے ہوئے ہی مطلب مر گیا، کہتے میں ڈاکٹر نہیں، ابا نہیں، بھائی کی بات کر رہی تھی کہ وہ اتنی شراب پیتا تھا کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے تھے اگر شراب نہ پیتا تو اتنی جلدی نہ مرتا۔
یعنی یہ دکھ تھا ہمارے لیے ایک بڑا. باپ ویسے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، ہم صرف 2 ماں بیٹی تھی. پھر ماں نے مجھے پڑھایا اور اس کے بعد وہ کوئی ایکٹر وغیرہ بن گئی. کہتی اس کے بعد جب یہ کرونے میں لاک ڈاؤن ہوا ہے نا، تو ان دنوں نا اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. یعنی انسان جو جتنی بھی غلط راہ پہ جا رہا ہو نا، تو اسے ضرور مطلب ہدایت کی راہ دکھائی جاتی ہے. اسے کئی دفعہ اس کا اندر ضمیر مطلب اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ تم کس راہ پہ ہو. کیا کہتی میری پوری زندگی میں میں ایک کامیاب ایکٹر تھی، لیکن کچھ تھا جو میرے پاس نہیں تھا، یعنی اس کی مجھے تلاش تھی. پھر میں جب لاک ڈاؤن میں اپنے گھر بند ہوئے ہم لوگ، تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. بس ویسے ہی، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام کی وجہ سے نہیں، بس ویسے ہی میں تھوڑا پڑھا تو مجھے اچھا لگا، میں نے اور پڑھا. وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئی، لیکن اس نے نماز کی پریکٹس کی، اللہ کے سامنے نماز اس نے پڑھی. اور وہ کہتی مجھے اتنا رونا آ رہا تھا اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب میں اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑی ہوں تو میں صحیح سب کچھ کر رہی ہوں. تو یعنی وہ ایکٹر تھی نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کو تو بڑا تیار کیا جاتا ہے سامنے بولنے کے لیے کہ وہ کیسے بولیں اور کیسے کوئی بھی بات کسی کے سامنے کس طرح سے کرنی ہے. تو کہتی میں نماز جب پڑھ رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ غلط نہ کروں اللہ کے سامنے، اور اللہ کا سامنے ہونا اور اس کا وجود، یہ ساری باتیں مطلب اسے اللہ کی طرف بلا رہی تھی، دعوت دے رہی تھی. اور پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئی باقاعدہ طور پہ، لیکن اسلام سے پہلے ہی اس نے یہ پریکٹس شروع کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے، کون ہدایت پہ ہے اور کون اس کی طرف آ رہا ہے. اور ہر بندے کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی رکھ دی ہے، جو اسے جھنجھوڑتی ہے یا جو اسے بتاتی ہے کہ تم غلط راہ پہ ہو، سیدھی راہ پہ آ جاؤ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے کنٹرول، ہر شے اس کی ملکیت میں ہے، سب اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں. اور یقیناً وہ اپنی طرف آنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، برائی کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت نہ ہو تو پھر اچھائی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں ہی مار کے مٹی ہو جائیں؟ ہاں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ضرور اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا کہ برے کو برائی کا بدلہ ملے اور اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. اچھے لوگ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، اللہ انہیں نیکی دے گا، انہیں حسنہ ملے گی. حسنہ سے مراد جنت بھی ہے نا. وہ کنہیں ملے گی؟ الذین، جو لوگ یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے، الا اللمم، مگر چھوٹے چھوٹے گناہ وہ ہو جاتے ہیں ہر بندے سے، بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں. کوئی خطا ہی کیا جو بشر نہ کرے، اور وہ بشر ہی کیا جو خطا نہ کرے. یعنی انسان ہونے کے ناطے انسان سے چھوٹی موٹی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے موٹے گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. وضو کرنے سے معاف ہو گئے، ہاں، نماز پڑھنے سے، استغفر اللہ پڑھنے سے، چھوٹے موٹے خطائیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پہ. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واسع، وسعت والا، مغفرہ، بخشش کرنے والا ہے. یعنی اس کی ربوبیت کا نتیجہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے. ورنہ اگر وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ پر گرفت فرمائے تو زمین پہ کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے. هو اعلم بکم، وہ تمہارے بارے میں بڑا جانتا ہے کہ تم کیا شے ہو.
تمہارے اندر ظاہر باطن، لوگوں کے سامنے تو ہم اچھے بن سکتے ہیں نا، تو کہتے ہیں مجلسوں میں تو لوگ بڑے بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن جو خلوت میں تنہائی میں اچھا ہو اصل میں تو وہی اچھا ہے۔ پر اللہ مطلب اجر اللہ نے دینا ہے نا، لوگ کسی کو سامنے دیکھ کے اچھا کہہ دیں گے تو مطلب اس سے کیا ہے، تھوڑی شہرت ہے، تھوڑی نمود و نمائش، واہ 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 بلے بلے، کیا اس سے ملے گا؟ ثواب تو اللہ نے دینا ہے، جنت دوزخ تو اس کے پاس ہے، اور اس کو سب علم ہے کہ تم تنہائی میں کیسے ہو، خلوت میں کیسے ہو، اور مجلس میں کیسے ہو، وہ تمہیں بہت جانتا ہے۔ هو اعلم بکم، میں کہتی ہوں یہ اس کا علم ہے نا، تو کافروں کی گود میں پلنے والوں کو وہ اسلام کی طرف لے آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کو مان لیتا ہے، بھلے اس نے پہلے کبھی قرآن سنا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں مطلب دین کے بارے میں، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، تو وہ جہاں بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، اللہ اسے ہدایت دے ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت والا بنائے، ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو۔ اللہ هو اعلم بکم، وہ تمہیں بہت جانتا ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم جنین تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ اس لیے اگر تمہیں کسی اچھے کام کی توفیق مل جائے تو اس پر فخر نہ کرو، نہ اپنے آپ کو پاک قرار دو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، انسان تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو شے کیا ہے، کیسے حقیر پانی سے اللہ نے تیرا وجود بنایا۔ جب بھی کسی کو کچھ اچھا کرنے کی توفیق ملتی ہے نا، تو اپنی اکڑ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ اور میں وہ۔ میں کا لفظ تو اللہ کو بہت برا لگتا ہے، میں کچھ نہیں، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اور اگر نیکی کی توفیق ملے تو اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تیری توفیق کے بنا میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اگر کوئی برا کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے تو اس سے نفرت مت کیجیے، بلکہ اس کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس کا انجام کیسا ہونا ہے۔ اور اپنے پچھلے پہ ہم غور کریں نا، کہ پہلے ہم بھی ویسے ہی تھے، ہمیں جب نہیں پتا تھا تو ہم بھی ویسے ہی تھے، تو ہمیں ان سے نفرت کی بجائے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنی کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے نیکی کرنے کی، اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ مطلب تکبر کر کے یا دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ یہی تکبر اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، جب کوئی کچھ اچھا کرنے لگ جاتا ہے نا، اس میں خام خواہی میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کا ہی بس تزکیہ کرتا رہتا ہے، میں ایسے اور ہم ایسے، اور ہم ایسے تھے اور ہم ایسے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اپنی تعریف نہ کرو، اپنا تزکیہ یا اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ یعنی اپنی اچھائی پہ فخر نہ کرو، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، ہمیشہ اپنی ابتدا پہ نظر رکھو، اور اپنی انتہا کی بھی فکر کرو۔ یہ نہ ہو کہ کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ کے تم بھی ویسے ہی نہ ہو جاؤ۔ فکر رکھو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، تیری فرما برداری پر ہو، کیونکہ تمہارا انجام اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ حقیقی متقی کون ہے، جس کا خاتمہ تقوی پر ہوگا۔ تو جب تمہیں اپنے انجام کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو اپنے پاک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ اس حکم کی دھڑلے کے ساتھ مخالفت سب سے زیادہ بعض صوفی حضرات نے کی ہے۔ اس کی واضح دلیل ان کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ بھلا جو شخص مردہ مٹی سے بنا، پھر رحم کی 3 ظلمتوں میں یعنی اندھیروں میں غلیظ خون کے ساتھ اس نے پرورش پائی، اور پیشاب کے راستوں سے 2 دفعہ گزر کر وجود میں آیا، جسے اپنے انجام تک کا علم نہیں کہ جنت ہے یا جہنم ہے، اسے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ وحدت الوجود ایک عقیدہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، نیکی کرتا ہے اور بہت نیک بنتا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ
ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ وہ عرش پر ہے، ہاں، الرحمن علی العرش استویٰ، اور افرائیت الذی تولیٰ، پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنی وڈیائی بیان نہ کرو، وہ تمہارے تقوی کو زیادہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے۔ ہائے، حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے تاکہ وہ جنت سے صرف ایک بالشت کے فاصلے پر ہوتا ہے، یعنی اتنی جنت اس سے دور رہ جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا بول، کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر پیچھے چلا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یعنی اللہ سے اپنے آخری انجام کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری انجام اچھا کرنا، آخر میں کلمہ نصیب فرمانا، ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل کرنا۔ اور کئی لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ، حتیٰ کہ وہ دوزخ سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا صرف وہ دور ہوتے ہیں دوزخ میں جانے سے، لیکن کچھ ایسا پلٹا کھاتی ہے ان کی زندگی، کچھ ایسا بول جاتے ہیں، کچھ ایسا عمل کر جاتے ہیں، کچھ ایسی ان میں تبدیلی آ جاتی اچانک سے کہ آپ کو پتہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر سارے پچھلے تو دھل جاتے ہیں، تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ افرائیت الذی تولیٰ، افرائیت، پھر کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو اللہ جس نے تولیٰ منہ موڑ لیا، وَأَعْطَى، اس نے دیا قلیلاً تھوڑا سا، وَأَقْدَى، اور رک گیا۔ یہاں اللہ سے کوئی خاص شخص مراد نہیں بلکہ مقصد مشرک آدمی کی نفسیات اور طرز عمل کا تذکرہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اگر کبھی دیتے بھی ہیں تو نام کے لیے، وہ بھی تھوڑا سا، پھر ان کے سامنے کنجوسی کی چٹان آ جاتی ہے اور وہ رک جاتے ہیں، خصوصاً جب انہیں اس سے شہرت یا دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے حق قبول کرنے سے منہ موڑ لیا، کچھ تھوڑا سا مال خرچ کیا اور رک گیا؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر رک گیا۔ اس معنی میں مراد وہ مشرک ہیں جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی تعریف کی مگر اس کے بعد ایمان لانے سے رک گئے۔ افرائیت الذی تولیٰ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَقْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَرَىٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ شخص ایمان سے منہ موڑنے اور اس تمام تر بخل اور کنجوسی کے باوجود جو اپنے آپ کو پاک قرار دے رہا ہے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے اور وہاں کی نعمتوں کے حقدار ہونے کا جو گمان اس نے کر رکھا ہے، کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ کئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، جب یہاں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ یہ ابو جہل بھی بات کہتا تھا کہ محمد کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، یعنی اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے اچھا، تو وہ کھجور اور مکھن کھا کے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا اور کہتا ہے کہ دیکھو آپ کہتے ہو کہ کافروں کو زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا، تھوہر کا درخت، کہ دیکھو ہم تو یہ کھاتے ہیں، کہ جب یہاں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو وہاں کیوں نہیں دے گا؟ اگر اول تو ہے ہی نہیں وہ جہان، اگر ہوا بھی تو جب یہاں سب کچھ ملا تو وہاں کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس نے دیکھ لیا کہ وہ اسے آخرت میں بھی سب کچھ ملنے والا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم، اور ابراہیم کے صحیفوں میں ہے، الذی وفا، وہ ابراہیم جنہوں نے عہد پورا کیا۔ یعنی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں اور ان کے پاس علم غیب بھی نہیں، تو کیا پہلے انبیاء کی کتابوں میں جو بنیادی اصول لکھے ہیں وہ بھی کسی نے نہیں بتائے؟ اس میں انبیاء میں سے ابراہیم اور موسیٰ کا خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ ابراہیم کے دین پر چلنے کا وہ دعویٰ رکھتے تھے، اور ابراہیم کے بعد احکام کے بنیادی کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی تھی، جس پر بعد کے تمام انبیاء عمل کرتے تھے، اور جو اس وقت بھی موجود تھی۔ قریش یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ وفا، جس نے پورا کیا، یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کیا پورا کیا، تاکہ وہ عام رہے کہ انہوں نے اللہ سے اور بندوں سے کیا ہوا ہر عہد یا وعدہ پورا کیا۔ ابراہیم وفا والے ابراہیم، سورۃ بقرہ میں پہلے سپارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کو جب بھی اللہ نے آزمایا تو ابراہیم نے
اس آزمائش میں وہ پورے اترے، امتحان میں وہ پورے اترے۔ وفا والے ابراہیم، اللہ تازر وازرۃ وزر اخری۔ اب کیا ہے پہلے صحیفوں میں یہ بات، اللہ تازیرو، یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ یہ کہ نہیں تازیرو اٹھائے گی، وازرتن کوئی بھی اٹھانے والی، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ہوگا انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی۔ یعنی جس طرح کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، اسی طرح اس سے اجر و ثواب بھی انہی اعمال کا ملے گا جو اس نے خود کیے ہوں گے، یعنی جو کوئی کوشش کرے گا اسی کے مطابق اسے ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بے شک تیرے رب ہی کی طرف آخر پہنچنا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کلن الینا راجعون، سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا یہ کہ تمام علوم اور افکار کا سلسلہ اللہ تعالیٰ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، بے شک وہ ہنساتا ہے اور وہ رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، بے شک وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اس نے پیدا کیا جوڑے جوڑے، مذکر اور مؤنث، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنیٰ، جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اس کے ذمے ہے کہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہ ہے جس نے غنی کیا اور خزانہ بخشا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو پس کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کی بھی بات کا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک ان لوگوں نے ظلم کیا اور زیادتی کی، حد سے بڑھ گئے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور وہ الٹائی ہوئی بستیوں والے، اہوا جن کی بستی کو گرا کر مارا گیا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، بس ڈھانپ لیا اس بستی کو جس نے اسے ڈھانپ دیا، یعنی اس کے اوپر پانی جب چڑھ گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تم اپنے رب کی کس نعمت میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آزفت العازفہ، قریب آ گئی وہ قریب آنے والی، یعنی قیامت، اور اس کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہے، کیونکہ آنے والا وقت دور نہیں ہوتا، وہ آ ہی جاتا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جسے اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو۔ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور تم غافل ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، لوگو اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب سجدہ آئے تو سجدہ کرو، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدہ آئے تو سب کو سجدہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو سب نے سجدہ کیا، آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے، مطلب ایسے مجمع میں نا، تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ۔ آپ سجدہ تلاوت کی دعائیں ہیں لکھی ہوئی، وہ بھی یاد کر سکتے ہو، اگر نہیں یاد تو جو سجدے میں پڑھی جاتی وہ بھی پڑھ سکتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے سجدہ کرو اور اٹھ جاؤ۔ سب نے فرمایا سجدہ کیا، تو ایک بندے نے سجدہ نہیں کیا، وہ امیہ بن خلف تھا، اس نے نیچے سے مٹھی کی ایسے اٹھائی اور اس پہ ایسے سجدہ کیا۔
فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مرا۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کے سجدے جب آئیں تو کرنے چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں چلے جاؤ، قبلہ رخ ہو اور باوضو ہو تو یہ زیادہ اچھا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو تب بھی یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔